کی آواز میں اتنا درد تھا کہ جس کے 5 بیٹے ہیں اس کا باپ چوراہے پر رکشہ چلاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اولاد سکون سے رہ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ انسان کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ جو بچے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ زمانہ ان کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت میں ہی سکون ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں، خدمت کریں، ان کی سیوا کریں، ایک دن آپ ایسی بلندیوں پر پہنچیں گے کہ زمانہ آپ کو دیکھے گا، کیونکہ ماں باپ کی دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارا کام جو کسی چوکھٹ پر نہیں بنتا ہے وہ ماں باپ کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ ابا میرے لیے اتنی دعا کرنا، اماں میرے لیے اتنی دعا کرنا۔ تو ماں باپ سے دعا کرواؤ گے نا تو ہاتھ اٹھا کر جب دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی، آپ کے حق میں جو دعا کی جائے گی فوراً قبول ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی جنگلوں میں گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، ولایت کی وہ منزل نصیب نہیں ہوئی، کئی سال اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ ماں کے پاس آئے، کہنے لگے امی اتنے سال ہو گئے ولایت کی وہ منزل نہیں مل رہی۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، میرا بیٹا کئی سال سے جنگلوں میں گھوم رہا ہے، تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، ولایت کی اسے وہ منزل نہیں مل رہی، اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو وہ منزل عطا فرما۔ حضرت بایزید کی امی نے اتنی دعا کی، جب یہ ہاتھ اٹھائے دعا کی، جو کئی سالوں سے بایزید بستامی تلاش کر رہے تھے انہیں نہیں ملا تھا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں ملا وہ ماں کے ہاتھ اٹھانے سے دعا کرنے سے ملتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، جب ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں تو پھر وہی بچے ان کے جب جوانی ہوتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھی خدمت کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں۔ جن بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، جن بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہوتی، وہی بچے آخر میں اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ آج کل کہیں نہ کہیں غلطی ماں باپ سے مانا کر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کو دینی تعلیم میں نہیں لاتے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بناؤ اپنے بچے کو لیکن دینی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھاؤ گے، آپ حضور کی سیرت بتاؤ گے، حضور کی سیرت پڑھاؤ گے، سکھاؤ گے تو آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ حضور کی باتیں سن سن کے، حضور کی باتیں یاد کر کے، سیکھ کر کے، اور وہ آپ کا بچہ آپ کی بھی خدمت کرے گا، آپ کی بھی عزت کرے گا، اور کوئی بھی اس کا بڑا ہوگا اس کی بھی عزت کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہے تاکہ آپ کا بڑھاپا چین سے گزر جائے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، ایک بوڑھا باپ، اس کے 3 بیٹے، تینوں جوان بیٹے، تینوں اپنے اپنے کاموں میں مشغول، اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا۔ تو سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر پہ رہتا تھا۔ چھوٹا بیٹا کیا کرتا تھا؟ چھوٹا بیٹا مزدوری کرتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا، کھیت میں کام کرتا تھا، شام کو تھکا آ رہا آتا تھا، پھر والد کی خدمت کرتا تھا۔ اس کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی بیوی بچے والا تھا۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پورا پورا دن کام کرتا ہے، شام کو گھر پہ آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بوجھ نہ بنیں۔ بھائی اس کو بھی لگتا ہوگا کہ ابا یہاں پڑے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کی بھی طبیعت خراب رہتی تھی۔ اس نے کہا چلو میرا دوسرا بیٹا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس کے یہاں چلتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اپنے دوسرے والے بیٹے کے گھر چلا گیا۔ دوسرا والا بیٹا وہ جو تھا تاجر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا، کہ اس کے گھر گیا جانے کے بعد کہا بیٹا میں کچھ دن یہاں رہنے آیا۔ اس نے کہا ابا رہو، آپ کوئی دقت نہیں مجھے۔ تو تھوڑے دن رہنے لگا، تھوڑے دن جب رہا تو بیٹے کا رویہ بدل گیا، بیوی اس کا بھی رویہ بدل گیا۔ بیوی اپنے جو ہے شوہر سے کہتی تھی کہ یہ کتنے دن رکیں گے، یہ کتنے دن یہاں رک کے جائیں گے، کیونکہ ان کا کھانسنا مجھے اچھا نہیں لگتا اور ان کی عمر ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہے، ان کو
रोटी देना पड़ता है, मेरे भी बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है। फिर लड़के का भी रवैया बदल गया। जब ये बदले रवैया देखे इसने तो फिर इसने कहा कि अब यहाँ रुकना बेहतर नहीं है, तीसरे वाले बेटे के घर चलते हैं। अच्छा ये बचपन भी कैसा बचपन होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के पास जाते हैं, कोई कहता है पापा मेरे हैं, कोई कहता है अम्मा मेरी है। लेकिन जब ये बुढ़ापे का जमाना इनका आता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर कोई कहता है नहीं बाप तो तेरे घर रहेंगे, दूसरा कहता है नहीं अम्मा तेरे घर रहेंगी, ये फिर माँ उसकी हो जाती है, माँ उसकी हो जाती है, नहीं माँ तेरी है, माँ तेरी है, बाप तेरे हैं, बाप तेरे हैं। लेकिन छोटे जब होते हैं बचपन पे कहते हैं ना बाबा मेरे हैं, वो कहता नहीं बाबा मेरे हैं, कहता नहीं माँ मेरी है, वो कहता नहीं माँ मेरी है। तो जब तेरा मेरा ये ना जब बचपन में ही होता है, लेकिन जब जवान हो जाते हैं तो फिर ये सब खत्म हो जाता है, ये मोहब्बतें ये सब खत्म हो जाती है, ये प्यार सब खत्म हो जाता है, भाइयों भाइयों में दिमाग हो जाता है, भाइयों भाइयों में झगड़ा होता है, बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। मैंने एक को खुद कहते सुना, एक लड़का कह रहा था अगर मेरे वालिद ने मुझसे कुछ कहा फिर मुझसे बुरा होगा कोई, चाहे लाठी चल जाए। गाँव की एक जबान होती है कि लाठी चल जाए कुछ भी हो जाए देख लेंगे उसको। वो खुद कहता था ना, मेरे कानों ने सुना, वो कहता था कि अगर मेरे बाप ने आज मुझसे कुछ कह दिया तो चाहे लाठी चल जाए मैं चूकूंगा नहीं। मदरसे की तालीम से ये बताइए तरबियत क्या कैसे तरबियत की गई थी बच्चे की, तब मुसलमान उस लड़के की कैसी तरबियत हुई थी कि जो ऐसे कह रहा था। जो बताएं क्या एक बेटा इस तरीके से अपने बाप के लिए कह सकता है, एक बेटा अपने बाप को ऐसे बोल सकता है? आने पर पता चला क्या उसको कब्र में जाना नहीं है, हुआ करता था क्या उसको मरना नहीं है? आप जरा खुद अंदाजा लगाएं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, मैंने खुद इन्हीं आंखों से देखा है, इन्हीं कानों से सुना। मैं जा रहा था के लिए जमा हो जाते, मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, रिक्शा चला रहे थे और ठंड का जमाना था, ठंड का मौसम से किया है। रात के 2-2:30 बजे मिलाद के नाम पर मुसलमान को मैंने गाड़ी उनके पास रोकी, मैंने कहा बाबा इतनी रात में शिरकत करने के लिए कैसे जा रही है? कहा मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फायदा नहीं है, किसी ने भी मुझे अपने घर नहीं रखा, अकेला मेरी अहलिया मेरी बीवी और मैं अकेला रहते हैं। हमारे 5 बेटों ने हमें निकाल दिया, हम अपनी कमा के खाते हैं, कमा के खाते हैं, इज्जतदार हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उनकी जबान में उनकी आवाज में इतना दर्द, की आवाज में इतना दर्द था कि